اللہ اکبر کو لام کو تو اللہ یہ بڑھا سکتے ہیں، یعنی اللہ اکبر یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور پھر پیشانی رکھیں گے، اور نظر ناک پر رکھنی ہے۔ سجدے میں پاؤں کی 10 انگلیاں، قدموں کی یہ 10 انگلیاں فولڈ ہو جائیں، مڑ کر رہیں اور قبلہ رو ہو۔ جیسے یہ انہوں نے کیا نا، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ انگلیوں کی صرف یہ دیکھیں نوک لگ گئی، یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ انگلیاں مڑیں گی، اور 10 انگلیاں، اس میں بعض اوقات چھوٹی انگلی جو ہے نا یہ رہ جاتی ہے، جن کو مسئلہ پتا ہوتا ہے ان کی بھی بے خیالی میں رہ جاتی ہے، تو چھوٹی انگلی پر خاص توجہ دینی ہے۔ تو اس طرح یہ 10 انگلیاں مڑ کر، ان کا جو حصہ چلنے میں زمین پر لگتا تھا وہ اب بھی زمین پر لگے سجدے میں، 10 انگلیاں مڑ کر۔ اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کم از کم اس کی جو دونوں پاؤں کی ملا کر 6 انگلیوں کا تو پیٹ لگنا واجب ہے، کمپلسری ہے سمجھو، اس کے بغیر نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی، ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اچھا، یہ اکثر انگلیاں، تو یہ 10 انگلیاں ان کی لگ گئی، اور 3 بار سبحان ربی الاعلی یہ پڑھنا ہے۔ اس میں 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ زیادہ طویل نہ کرے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر، اب تھوڑا اللہ اکبر جلدی کہنا ہوگا تاکہ یہ اس دوران بیٹھیں گے نا، اس دوران پورا ہو جائے، پورے بیٹھے نہیں، یہ بیٹھنے کا طریقہ غلط ہے، یہ تھوڑے آپ انگلیاں گھٹنے سے ہٹا دیں، گھٹنے کے قریب رکھیں، اور بالکل سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، اطمینان سے سیدھا بیٹھے، یہاں تک کہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ لے۔ تو مستحب ہے کہ اس دوران رب اغفر لی کہہ لے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھے ہیں نا، اس کو کہیں گے جلسہ۔ جو جلسہ ہوتا ہے نا علماء کا، تو تلفظ وہی ہے جلسہ، لیکن یہاں یہ اس کو جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ اور اس میں رب اغفر لی نہیں، گھٹنوں کو نہیں پکڑنا ہے، گھٹنوں کے پاس اوپر ران پہ ہاتھ رکھنے، گھٹنوں کے پاس، انگلیاں سیدھی نارمل قبلے کی طرف۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھ کے کپڑے، یہ تو عام طور پہ کرتے ہیں، واقعی صحیح توجہ، کپڑے جو ہے نا وہ، ہاں یہ بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں، تو خاص کر وہ یہ یوں پکڑ کے کرتے ہیں، یا یوں کرتے ہیں، کبھی دونوں کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور جب اتحیات میں بیٹھتے تب بھی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے، یوں کرتے ہیں بس اٹھا کے، 5 انگلیاں سیدھے پاؤں کی تو قبلہ رو ہوں گی مڑ کے، ہاں یہ، اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، سیدھا پاؤں، اس طرح انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائے۔ جن کی عادت نہیں ہے نا اس طرح نماز پڑھنے کی، وہ اب یہ کریں گے نا انگلیاں موڑنے میں، ان کو تکلیف ہوگی، یہ پہلے سے بتا دوں۔ پھر عادت پڑ جائے گی تو ایک گڑھائی ہو جائے گی، سمجھو گڑھائی ہو جائے گی نا، تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس طرح بیٹھنے میں۔ سجدے میں بعض اوقات لوگ اپنی جو کونیاں ہے یہ زمین پر یوں بچھاتے ہیں، کونیاں، ہاں زمین پر کونیاں بچھا دینا یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ میرا نارمل زمین سے اٹھی بھی ہوں، اور کوئی تکلف تو نماز میں کہیں بھی نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہاں ہیں، یوں کرتے ہیں، بیچارہ دوسری صف بازو میں ہو نا، صف میں ہو برابر والے کو جیسے کونی لگے، تکلیف تو نارمل، بلکہ ہاں یہ کروٹوں سے جدا ہو، اکیلا پڑے تو یہ جو ہے نا یہ ملا ہوا نہ ہو، لیکن جب سجدے میں ہوں گے نا صف میں، تو یہ کروٹیں ملا لیں گے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ امیر علیہ عرض ہے کہ بعض اوقات یہ ناک جو ہے یہ زمین سے اونچی ہوتی ہے، ناک اونچی رکھتے ہیں، خالی پیشانی رکھتے ہیں، اور وہ بھی ہلکی پھلکی، تو پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، یعنی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ ناک کی ہڈی یعنی نوک کو دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی۔ بعض لوگ یہ کوشش کر کے، یعنی یہ غیر فطری انداز ہے، ان نیچرل انداز، کہ یہ یوں مت اس کو باقاعدہ اسپیشلی زور لگا کر یہ حصہ لگاتے ہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہڈی لگنی چاہیے، اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سجدے کا نشان بھی پڑ جاتا ہے بعضوں کو. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ نارمل ہی آپ یہ دبائیں گے نا پیشانی کے اتنی کہ زمین کی سختی محسوس ہو، زمین کے ساتھ کشتی نہیں کرنی، زمین کی سختی محسوس ہو، کچھ بچھا ہوا نہیں ہوگا تو فوراً محسوس ہو جائے گی، اور ہڈی یہ ناک کی نوک تھوڑی دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی. دیٹس آل. بعض اوقات جی جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو سجدے سے اٹھنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ہاں یہ نماز اس طرح مکروہ تحریم میں ہو جائے گی. سجدے کے دوران یوں اٹھا اور فوراً چلے گئے. ایک سبحان اللہ کی قدر بیٹھنا ہے اور سیدھا بیٹھنا ہے، اور ایک تعدادیں نہیں بیٹھتی ہیں، یہ بھی بھلے سن رہے ہوں گے لیکن ان کو یوں ہوگا کہ ہم تو صحیح پڑھتے ہیں نا. جب تک کوئی صحیح نماز جاننے والے سے وہ آپ کو چیک نہیں کرے گا نا، تو چیک کرنے بیٹھ آئے گا کہ میں چیک کر رہا ہوں تو آپ تکلف کے ساتھ صحیح پڑھیں گے. لیکن یہ کہ کوئی سی سی ٹی وی لگاؤ نا اس میں دکھا دیں، اور یہ آپ اہتمام میں نہ پڑھیں، نارمل جو پڑھتے ہیں وہ سی سی ٹی وی سے ڈھونڈ کر آپ نکالیں گے تو پھر پتہ چلے گا